ناول مسٹر اینڈ مسز بیسٹ، رائٹر مریم فیاض، قسط نمبر 26۔ اگلے دن کی شام کارابے مینشن کی فضا ہمیشہ کی طرح باوقار اور پرسکون تھی۔ شام کی روشنی نے پورے آنگن کو سنہری رنگ میں رنگ دیا تھا۔ گیٹ پر گاڑی رکی تو زمرت آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ پیچھے سے حنان نے بھی قدم باہر رکھا۔ دونوں نے مینشن کی طرف قدم بڑھائے۔ زمرت کا دوپٹہ ہوا سے تھوڑا سا اڑا، جبکہ حنان کے قدم پروقار تھے، جیسے وہ کسی اہم مقصد کی تسلی کے لیے آیا ہو۔ جب وہ دونوں مین ہال کے دہانے پر پہنچے تو لاؤنج میں موجود ماہین، رباب بیگم، دادجی اور جہان کی باتوں کی مدھم آواز سنائی دی۔ زمرت اور حنان نے اندر داخل ہو کر اونچی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ سب چونکے۔ دادا جی نے اینے کے پیچھے سے جھانکا۔ رباب بیگم نے نگاہ اٹھائی اور ماہین کی آنکھیں اچانک چمک اٹھیں۔ وعلیکم السلام، سب نے بیک وقت جواب دیا۔ زمرت جلدی سے آگے بڑھی اور سب سے مسکرا کر ملی۔ رباب بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر دعا دی۔ دادجی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ حنان نے آگے بڑھ کر پہلے دادجی کا ہاتھ چوما، پھر رباب بیگم سے جھک کر سلام لیا۔ تب تک ماہین اپنے قدموں پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور حنان سے لپٹ گئی۔ حنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، کیسا ہے میرے بچہ؟ ماہین نے مسکرا کر سر ہلایا، بالکل ٹھیک ہوں بھائی۔ حنان نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، جیسے چہرے کی ہر لکیر سے اس کی خوشی کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس نے آہستگی سے اس کی تھوڑی تھام کر پوچھا، خوش ہونا؟ ماہین نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، آنکھوں میں شفاف اطمینان تیر رہا تھا۔ حنان کے چہرے پر ایک گہرا سانس اور مسکراہٹ ابھری۔ اسی لمحے جہان بھی اٹھا اور حنان کی جانب آیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر سب مل کر بیٹھ گئے۔ زمرت بھی رباب بیگم کے پہلو میں بیٹھ گئی اور دادجی نے اپنی مخصوص ہلکی مسکراہٹ سے ان سب کا خیر مقدم کیا۔ تھوڑی دیر بعد احمد بھی لاؤنج میں آیا۔ وہ بھی حنان اور زمرت سے ملا۔ بات چیت کا ہلکا سا خوشگوار سلسلہ چل نکلا، مگر حنان کی نظریں بار بار ماہین کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، جیسے اپنی بہن کی خوشی کی گہرائی تک جانچ رہا ہو۔ ہر مسکراہٹ، ہر نظارہ اس کے دل کو سکون دے رہا تھا۔ اسی دوران جہان اٹھا اور باہر جانے لگا۔ ماہین اس کے پیچھے لپکی۔ حنان کی نظریں خود بخود ان کی سمت مڑ گئیں۔ دروازے کے پاس جہان رکا۔ ماہین اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی حرکات میں محبت کی بے ساختگی تھی اور چہرے پر بھروسے کی روشنی۔ جہان پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا، پھر وہ آہستگی سے جھکا اور محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس بات میں سر ہلایا، جیسے دنیا کی ہر بات کو ٹھکرا کر صرف اسی کی بات کو ماننا ہو۔ حنان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ابھری جو سکون کی گواہی ہوتی ہے، ایک لمبا سانس کھینچا، جیسے دل میں کسی کا بوجھ کا اختتام ہوا ہو۔ ماہین خوش ہیں۔ یہی احساس، یہی سکون اس کا اصل مقصد تھا۔ وہ کچھ مطمئن ہوا تھا۔ ایک ویران سنسان سڑک کے آخری کنارے پر واقع وہ پرانی شام کی دھندلی روشنی میں وہ عمارت کسی آسیب زدہ قلعے کی مانند لگ رہی تھی۔ مغرب کی اذان کی آخری بازگشت ابھی فضاؤں میں معلق تھی کہ سیاہ لباس میں لپٹی ایک نسوانی ہستی خاموشی سے دیوار کی پچھلی طرف بڑھی، خفیہ راہداری سے عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ماریہ تھی۔ ماریہ سائے کی طرح ابھرتی ہوئی، کسی سائے کی طرح اس کا وجود عمارت کی خاموشی میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ سیاہ جینس، سیاہ فٹنگ ٹی شرٹ، اس پر چمکتی ہوئی بلیک لیدر جیکٹ، پاؤں میں ربڑ سول کے بلیک بوٹس اور چہرے پر سیاہ رومال بندھا ہوا۔ صرف آنکھیں، وہ گہری کالی آنکھیں جو کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ بغیر آواز کیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر قدم گواہی دے رہا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ تربیت یافتہ ہے اور خطرناک حد تک مہلک۔ اوپر والی منزل کے کارنر پر ایک گارڈ مستعدی سے پہرہ دے رہا تھا۔ ماریہ نے دیوار کے ساتھ گردن نکال کر جائزہ لیا اور کسی بلی کی طرح بے آواز اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ گارڈز کو ذرا سا بھی احساس نہ ہوا کہ موت اس کے کانوں میں سانسیں لے رہی ہے۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے منہ پر، دوسرا گردن پر، ایک جھٹکا، کڑک ہڈی ٹوٹنے کی مدھم آواز۔ اس کی لاش کو ماریہ نے پچھلے کمرے کے ایک خالی ٹرنک میں پھینکا اور آگے بڑھ گئی۔ اگلے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ایک راہداری میں داخل ہوئی جہاں دو گارڈز آمنے سامنے کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ماریہ نے جیب سے پل بیل چاقو نکالا۔ بلیڈ کی چمک ایک لمحے کو ان کے چہروں پر پڑی اور پھر وہ بجلی کی رفتار سے ان کے درمیان پہنچی۔ پہلے گارڈ کا گلا کٹ چکا تھا، خون کا فوارہ اس کی گردن سے پھوٹا۔ دوسرے نے بمشکل ریئیکٹ کیا تھا کہ چاقو اس کے پیٹ میں گھس چکا تھا۔ وہ زمین پر گرا اور تڑپتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد تین مزید گارڈز نمودار ہوئے۔ شاید فٹ سٹیپس کی آواز سن کر ماریہ نے فوراً چھت سے لٹکتا زنگ آلود پائپ توڑا اور ان کے سر پہ در پہ ضربیں لگائیں۔ ایک گارڈ کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، دوسرے کی کھرپٹی پر وار ہوا، تیسرا جھکنے کی کوشش میں اس کے چاقو کی نوک سے نہ بچ سکا۔ پیٹ میں گہرا وار، دردناک چیخ اور پھر سناٹا۔ وہ خاموشی سے ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوئی، اندھیرے میں ٹارچ جلائی اور لکڑی کی الماریوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے ہاتھ ایک نیلی فائل لگی جس پر کچھ خفیہ کوڈز جو اسے بلاچ نے بتائے تھے۔ فائل کی کنفرمیشن کرتے اس نے وہ فائل اٹھا لی۔ جیسے ہی وہ جانے لگی اس کی نظر میز پر پڑی ایک پرانی سی ڈی پر جا ٹھہری۔ آس پاس کا جائزہ لیا تو کوئی اور اس طرح کی یا کوئی بھی ڈی سی موجود نہ تھی۔ اس کی چھٹی حس کھٹکی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ سی ڈی فائل میں رکھ لی۔
اچانک اسے قدموں کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپی۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، کمرے کا جائزہ لیتے بولا، یہ کمرہ تو لاک تھا، کس نے کھولا؟ ماریا نے پلک جھپکنے میں اس کے پیچھے آ کر گردن میں چاقو گھونپا اور دھیرے سے اس کے کان میں بولی، تیری موت نے۔ لاش کو ٹھکانے لگا کر وہ کمرے کو لاک کرتی اگلے کمرے میں گئی اور وہاں پڑی فالتو فالز پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ یہ عمل محض اس لیے تھا کہ کسی کا دھیان دوسرے کمرے پر نہ پڑے کہ وہاں سے کچھ غائب ہو سکتا ہوگا۔ کمرے میں شعلے بھڑکنے لگے، باہر اچانک سائرن بجنے لگے اور 4-5 لوگ اس طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ماریا اسی خفیہ راستے سے نکلنے لگی تھی کہ 3 آدمی اچانک اس کے پیچھے نمودار ہوئے۔ اوئے کون ہے تو نے یہ سب کیا ہے نا؟ ہوا میں سناٹا چھا گیا۔ تینوں نے اس کی پوچھ دیکھی اور پھر ایک نسوانی آواز گونجی، بے قرار کر کے ہمیں یوں نہ جائیں، آپ کو ہماری قسم لوٹ آئے۔ آواز کے ساتھ ہی وہ موڑی۔ پہلے آدمی کے سینے میں چاقو دھنس چکا تھا، دوسرا مکہ مارنے بڑھا تو اس نے اس کی کلائی توڑ کر گھٹنے سے پیٹ پر ضرب لگائی، پھر چاقو اس کی گردن میں۔ لعنت ہو تم پر، تیسرا آدمی کہتے دوڑا۔ تیسرا بھاگنے لگا تھا لیکن اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں خنجر پیوست تھا، یعنی لعنت ساتھ تو آسمان سے گم کر تمہارے منہ پر۔ ماریا کہتی سیدھی ہوئی جبکہ وہ آدمی نیچے زمین پر ڈگ گیا۔ ماریا نے اپنے تمام نشان مٹائے، خود سے داغدار چاقو کو صاف کرتے اپنے جوتے میں فولڈ کرتے رکھا، پھر اسی خفیہ راستے سے جیسے آئی تھی ویسے ہی غائب ہوگی۔ نہ آواز نہ نشان، اور عمارت کے باہر رات کی سیاہی میں بس ایک ستارہ ابھرتی جا رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی، پردے ہوا سے تھوڑا سا ہل رہے تھے اور ان کی سرسراہٹ کمرے میں ایک پرسکون سا احساس گھول رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں خاموشی سے وقت کی گواہی دے رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی سکون بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حاتم آدھی آنکھوں سے بیدار ہوا اور پہلو میں لیٹی دھنین کو دیکھا جو ابھی تک کروٹ لیے نیند کی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی روشنی پڑ رہی تھی اور چہرے پر وہی نرمی جو ہمیشہ اسے بے چین کر دیتی تھی۔ حاتم نے آہستہ سے اپنی جگہ سے سر اٹھایا مگر دھنین نے اس کی شرٹ کی آستین پکڑ لی، جیسے نیند میں بھی اسے اس کی موجودگی کا احساس تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ حاتم ہولے سے مسکرائے، کہیں نہیں، بس پانی لینے۔ پانی بعد میں لے لینا، وہ دھیرے سے بولی اور دوبارہ کروٹ لے لی۔ حاتم نے خاموشی سے اس کی پیشانی پر نظر ڈالی، کچھ بولے بغیر بس چند لمحوں کے لیے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر وہ بیڈ سے اترا، چپل پہنے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچن سے چائے بنانے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے دھنین نے آنکھیں کھولی اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں آ کر دیکھا تو حاتم کچن میں پیالی میں چائے ڈال رہا تھا۔ یہ سب کچھ کب سے آتا ہے تمہیں؟ وہ دروازے کے قریب کھڑی ہو کر بولی۔ حاتم نے ہنستے ہوئے پیالی آگے بڑھائی، جب سے تم زندگی میں آئی ہو تب سے سیکھنا شروع کیا ہے۔ دھنین نے چائے لی اور دونوں کچھ لمحے کے لیے خاموش رہے۔ نہ کوئی ڈرامہ، نہ ضرورت سے زیادہ باتیں، بس ایک عام صبح، 2 عام سے لوگ اور ان کے بیچ محبت کی خاموشی سی موجودگی۔ گھڑی کی سوئیاں ابھی 8 بجا رہی تھی جب فون کی مخصوص وائبریشن نے اس کی نیند کی آخری لڑی توڑی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور ساتھ رکھے فون پر دلاور کا نام چمکتا دیکھتے ہی فوراً کال ریسیو کی۔ مراد، ماریا نے کام کر دیا ہے، صبح 8 بجے ٹھیک وقت پر انفارمیشن ڈراپ کی گئی ہے، بہت حساس مواد ہے، فوراً آفس پہنچو۔ دلاور کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ مراد کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا جو کئی دنوں سے امید اور بے یقینی کے درمیان جڑ رہا تھا، آج اسے پہلی بار لگا جیسے زمین حقیقت میں ہل رہی ہے۔ اس نے جلدی سے یونیفارم پہنا، بیج لگایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ راستے پر اس کے دماغ میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، یہ آغاز ہے، انجام ابھی باقی ہے۔ آفس پہنچتے ہی مراد نے ایمرجنسی ڈیسک پر موجود عملے کو ہدایت دی کہ فوراً اسپیشل فورس الرٹ کی جائے۔ نیچے گارڈ روم سے لے کر اوپری کانفرنس روم تک ایک ہلچل مچ گئی، مخصوص اہلکاروں کو بلوایا گیا، ایک بڑی اسکرین پر ماریا کی بھیجی گئی معلومات کھولی گئیں اور سب کی نگاہیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ کئی خفیہ فیکٹریوں، ٹرانزیکشنز اور نقل و حرکت کی تفصیلات موجود تھیں۔ پہلا ہدف سیکٹر جی میں موجود دیہی ادویات کی فیکٹری، آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مراد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ 2 گھنٹے بعد سفید وینز اور کالی جیپوں کا ایک قافلہ فیکٹری کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ فیکٹری کے ارد گرد ہو کا عالم تھا مگر اندر ایک خوفناک کاروبار سالوں سے پھول پھل رہا تھا۔ فورس جیسے ہی دروازے پر پہنچی، ایک زوردار کمانڈ پر دروازہ توڑا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اہلکاروں نے مختلف حصوں کو گھیرے میں لے لیا۔ برے محافظ، حیرتزدہ ملازمین اور لمبے کوٹ پہنے کچھ متشبہ افراد اچانک سے بے ہوش سے لگنے لگے۔ مراد تیز قدموں سے اندر داخل ہوا، ہر طرف آنکھیں دھرائیں۔ اچانک ایک شخص آگے آیا، چہرے پر جھنجھلاہٹ اور تکبر۔ تم پھر آ گئے، کہا تھا نا یہ فیکٹری۔ مراد نے خاموشی سے ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ لمحے بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ ہاں پتہ ہے، اس خبیث ولید کی فیکٹری ہے، سالے، مراد نے غصے سے کہا اور فوراً سپاہیوں کو اشارہ دیا، اٹھاؤ ڈالو گاڑی میں ایک ایک کو۔ چند لمحوں بعد درجن بھر افراد کو ہتھکڑیاں پہنائی جا چکی تھی اور مراد اپنی نگرانی میں اندرونی لیب کو سیل کروا رہا تھا۔ زہریلی اور جیلی ادویات کے ڈبے، مشینیں اور خام مال سب تحویل میں لے لیا گیا۔ اچانک ہی شور اور گہما گہمی میں فیکٹری کے سامنے نیوز چینلز کی گاڑیاں آ چکی تھی، رپورٹرز مائک تھامے لائیو جا چکے تھے۔
ناظرین، ہم اس وقت اس فیکٹری کے باہر موجود ہیں جہاں برسوں سے ذیلی ادویات کا دھندا چل رہا تھا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ان سب غیر قانونی دھندوں کے پیچھے چیف منسٹر پنجاب ولی رنداوا کا ہاتھ ہے۔ مراد نے ایک مختصر بیان دیا، یہ صرف آغاز ہے، انشاءاللہ ہم ایک ایک کونے کو بے نقاب کریں گے، چاہے وہ کتنے ہی با اثر کیوں نہ ہو۔ عوام کی صحت سے کھیلنے والے اب نہیں بچیں گے۔ اب عوام سے اپیل ہے کہ اپنے اثر کا استعمال کرتے ہوئے نکلیں اور ان جیسے گنڈوں جو عوام پر زبردستی مسلط کیے گئے ہیں ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ مراد کی باقی ٹیمز کا بھی یہی حال تھا۔ مراد نے سب کو ان کے اہداف سونپے تھے۔ بہت سے پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ فیکٹری کے بعد مراد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اگلی جگہ روانہ ہو۔ وہ پرانا گودام جو انسانوں کی سمگلنگ کا اڈا بن چکا تھا، وہاں سے لڑکیوں اور کم عمر بچوں کو ملک سے باہر بھیجا جاتا اور کئی کو مخصوص پارٹیوں میں خدمات کے لیے بیچا جاتا۔ یہ چھاپا پہلے سے بھی حساس تھا۔ فورس کو خبردار کیا گیا کہ اندر ممکنہ طور پر اسلحہ اور مزاحمت ہو سکتی ہے، لیکن مراد تیار تھا۔ داخلی راستے سے فورس اندر گزری اور اچانک کی گئی یلغار نے اندر موجود افراد کو بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کچھ فائرنگ بھی ہوئی مگر جلد ہی قابو پا لیا گیا۔ وہاں سے 6 لڑکیاں اور 4 بچے بازیاب کروائے گئے۔ سب کے چہرے پر خوف، آنکھوں میں سوال۔ مراد باہر نکلا، آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج اب اونچائی پر تھا اور ہواؤں میں ایک تازگی تھی۔ میڈیا ایک بار پھر وہاں موجود تھا۔ کمشنر مراد کا یہ آپریشن اس وقت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ولی رنداوا کے دیگر قانونی کاروبار بھی جلد بے نقاب کیے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ ہلچل مچ چکی تھی۔ پورے ملک میں غصے اور بربریت کا عالم تھا۔ عوام اور اپوزیشن جماعتوں کا سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ ادھر ولی رنداوا اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھا تھا اور اس کے گھر کے باہر میڈیا اور عوام سخت رد عمل کے ساتھ موجود تھے۔ دوسری طرف سے وزیر اعظم ہر طرف سے دباؤ آ رہا تھا۔ جب اس نے ولی رنداوا کو فون کیا، سر میں کچھ نہیں جانتا اس سب کے پیچھے کون ہے؟ رنداوا فون چھوڑتے ہی بولا، تمہاری وجہ سے پارٹی کی ساری ریپوٹیشن کا ستیہ ناش ہو کر رہ گیا ہے۔ فوراً پارٹی آفس پہنچو اور استعفیٰ جمع کرواؤ۔ جب تک انکوائری کمیشن اپنی انکوائری مکمل نہ کر لے تم اس عہدے کے اہل نہیں، اور یاد رکھنا اس سب کے پیچھے اگر تم ہوئے تو تمہارا حشر میرے ہاتھوں ہوگا۔ ولید نے فون بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عوام اور میڈیا سے بڑی مشکلوں سے بچ کر وہ پارٹی آفس پہنچا اور استعفیٰ جمع کروایا۔ ان پر ایک کوائری بیٹھ چکی تھی۔ اوئے سالے، تو نے نیوز دیکھی؟ حنان بھاگتا ہوا بلاج کے پاس آیا جو موبائل میں مصروف تھا۔ ہاں وہی دیکھ رہا ہوں، بلاج مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مست تباہی مچائی ہوئی ہے، قسم سے کمال کر دیا مراد نے، حنان بولا تو بلاج کا بے ساختہ قہقہ نکلا اور وہ دونوں ہنس دیے۔ پرسوں کا دن سب کے لیے اہم ہونے والا تھا۔ ولید کو ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا تھا۔ کچھ دن بعد کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ باہر آسمانوں پر بادلوں کی جالیں لٹک رہی تھی۔ مراد اپنی کرسی پر پشتکائے کوہنیاں میز پر رکھے دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی سوائے گھڑی کی ٹک ٹک کے۔ دلاور سامنے بیٹھا کب سے مراد کو دیکھ رہا تھا۔ آخرکار خاموشی توڑتے ہوئے بولا، مراد کیا سوچ رہے ہو؟ مراد نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کیے، نظریں دلاور پر ٹکائی اور گہری سانس بھر کر بولا، بس یہی کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے، پہلی ہی سماعت میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ اسے سخت سزا دی جائے گی۔ دلاور فوراً بولا، ہم نے ہر ثبوت پیش کیا تھا مراد، وہ فائل وہ سی ڈی ماریا نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھیجی تھی، ان فوٹیجز میں سب کچھ واضح تھا۔ اس کے مکرو دھندے، بچوں کی سمگلنگ، ادویات کی فیکٹری، عدالت کو اور کیا چاہیے تھا؟ مراد نے ہلکا سا سر ہلایا جیسے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک مراد کا فون بجا۔ اس نے فون کی سکرین پر نگاہ دوڑائی، چہرہ تھوڑا سخت ہوا۔ اس نے کال وصول کی اور موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے بلاج کی آواز گونجی جو ہمیشہ تحمل سے بات کرتا تھا مگر اس بار آواز میں زہر چھپا ہوا تھا۔ مراد میری بات غور سے سن، ہفتے کو کورٹ کا فیصلہ ہے اور مجھے پورا یقین ہے اسے سزا نہیں ملے گی۔ جو بھی فیصلہ آئے صرف عوامی دباؤ کے تحت ہوگا، مگر یاد رکھو سزا ہم خود طے کریں گے۔ مراد نے تیز سانس بھری۔ بلاج، ہم قانون کو ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ بلاج کی آواز سخت ہو گئی۔ جب قانون نافذ کرنے والے خود قانون کا مذاق اڑائیں تو پھر قانون کو ہاتھ میں لینا مجبوری بن جاتی ہے مراد کی آنکھیں جیسے چمکنے لگی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بلاج کا جواب واضح تھا، تو سنبھال لے خود کو، وقت آ گیا ہے، فالو پلان بی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ مراد نے گہری سانس لی، نظریں دلاور پر جمائیں اور سرد لہجے میں کہا، دلاور فالو پلان بی۔ دلاور چونک گیا، آنکھیں پھیل گئیں۔ مگر سر ہم کیسے؟ یہ تو مراد نے اس کی بات کاٹ دی۔ کورٹ کی سماعت کے بعد اسے ختم کرنا ہے۔ اب انصاف کی میز ہم خود سنبھالیں گے، تم اپنے پکے اور وفادار بندے چن لو جن پر شک نہ ہو۔ دلاور نے اس بات میں سر ہلایا، آواز دب گئی۔ جی سر۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور کچھ الجھے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا، خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ مراد اکیلا رہ گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی ٹک ٹک کی آواز گونجی مگر اب مراد کے ماتھے پر بل گہرے ہو چکے تھے، آنکھوں میں فیصلہ اور چہرے پر بے رحم خاموشی۔ اگلے دن کی صبح کی پہلی کرن نے آہستگی سے کھڑکی کے شیشوں پر دستک دی۔ کمرے میں ہلکی سی سنہری روشنی بڑھنے لگی۔ باہر کہلا بھی پوری طرح چھٹی نہ تھی مگر پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔
بیڈ روم کا ماحول پرسکون تھا۔ دیوار پر لگے گھڑیال کی ٹک ٹک اور مدھم سانسوں کی آواز وقت کے تھم جانے کا احساس دلا رہی تھی۔ بیڈ کے ایک طرف بلاش نیم دراز حالت میں کمبل کے نیچے تھا، ایک بازو آنکھوں پر رکھے، شاید نیند ابھی باقی تھی یا کوئی سوچ اندر تک گونج رہی تھی۔ دوسری طرف افنان کمبل میں لپٹے اپنے رخسار تکیے پر رکھے خاموشی سے بلاش کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے آہستگی سے کہا، بلاش۔ بلاش نے بازو اٹھایا اور نظریں اس کی طرف موڑ دیں۔ اب کچھ دنوں سے بہت خاموش ہو گئے ہیں، سب خیریت ہے؟ بلاش نے گہری سانس لی، چند لمحے سوچتا رہا، پھر دھیرے سے کہا، بس کچھ تھکن سی ہے، دماغ اور دل دونوں میں۔ تم ہو، انایا ہے، گھر ہے، مگر اندر کہیں کچھ خالی سا لگتا ہے، شاید وقت چاہیے سمجھنے میں۔ افنان نے اس کی بات پر غور سنی، پھر بغیر کچھ کہے تھوڑا اور قریب ہو گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ محبت صرف خوشی بانٹنے کا نہیں، ساتھ چلنے کا نام بھی ہے۔ جو خلا ہے وہ ہم دونوں مل کر بڑھیں گے، لیکن آپ کو بتانا ہوگا میں ہر طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بلاش نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سا ہلایا، تم جیسی ہو شاید وہی میری مکمل ہونے کی وجہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتے، کمرے کے ایک کونے میں آہستہ آہستہ سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ دونوں کے چہروں پر بیک وقت مسکراہٹ پھیل گئی۔ انایا اٹھ گئی، افنان نے کہا، اور کمبل سمیٹ کر بیڈ سے اتری۔ کمرے کے کارنر میں رکھے چھوٹے کلب میں ننھی سی انایا نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کی چھوٹی گلابی گڑیا دبی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ بیڈ کے کنارے کو پکڑ کر ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ افنان جھک کر اس کے قریب گئی اور نرمی سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ارے میری جان، ماما یہی ہے، ڈرو نہیں۔ انایا نے آنکھیں ملتے ہوئے گڑیا کو گلے سے لگایا اور افنان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بابا، وہ مدھم آواز میں بولی اور ہاتھ بڑھا دیا۔ بلاش نے مسکرا کر ہاتھ پھیلایا۔ افنان نے اسے بلاش کی گود میں دے دیا اور انایا فوراً اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی چھوٹی سی ہنسی اور بلاش کی باہوں کا سکون ایک مکمل تصویر بن گئی۔ بلاش نے اس کے ماتھے کو چوما، تم دونوں ہو تو ہی میں مکمل ہوں۔ افنان نے پاس بیٹھتے ہوئے سر کو بلاش کے کندھے سے ٹکا دیا اور انایا اور بلاش کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ دوپہر کے سائے آہستہ آہستہ کمرے کی دیواروں پر پھیل رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے مدھم نارنجی روشنی اندر آ رہی تھی، جیسے سورج نے جاتے جاتے بھی ان لمحات کو سونے سے رنگ دینا چاہا ہو۔ کمرہ خاموش تھا، صرف وال کلاس کی ٹک ٹک اور ماہ پارا کی نرم سانسیں ماحول میں ہلکا سا ارتاش پیدا کر رہی تھیں۔ مراد صوفے پر بیٹھا تھا، نظریں فرش پر گری ہوئی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھی۔ ماہ پارا چپکے سے اس کے پاس آئی، بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مراد، اس نے آہستگی سے پکارا۔ مراد چونک کر خیالات سے باہر آیا، اس نے نظر اٹھائی اور ماہ پارا کے چہرے کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے کچھ نہ کہا، پھر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، ماہ پارا، میں تم سے اور عائشہ سے بہت محبت کرتا ہوں، جانتی ہو نا؟ ماہ پارا نے ہلکے سے سر اس بات میں ہلایا اور مراد کے چہرے کو غور سے دیکھا، نرمی سے اس کے گال کو چھو کر بولی، کیا بات ہے، بہت پریشان لگ رہے ہو؟ مراد نے گہری سانس لی، جیسے سینے میں کئی الفاظ دبے ہوں۔ میں ایک فیصلہ لینے جا رہا ہوں، ایک مشکل فیصلہ، تم میرا ساتھ دو گی ماہ پارا؟ ماہ پارا نے فوراً جواب دیا، اس کی آنکھوں میں سوال نہیں بلکہ اعتماد تھا۔ کیوں نہیں دوں گی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، ہر حال میں۔ مراد نے نظریں چکا لی، اس کے چہرے پر ایسی تھکن تھی جو جسم سے نہیں دل سے اترتی ہے۔ بس یوں سمجھو، اللہ ہماری آزمائش لینا چاہتا ہے اور ہمیں اس پر پورا اترنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کچھ عرصے کے لیے یا شاید زیادہ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، مگر یہ ضروری ہے، بہت ضروری۔ ماہ پارا کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی، چہرے پر پھیلا سکون جیسے لمحوں میں اڑ گیا ہو۔ اللہ نہ کرے مراد، آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ مراد نے آگے بڑھ کر ماہ پارا کو سینے سے لگا لیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے خاموش آنسو اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہے تھے۔ مجھے یہ قربانی دینی ہے ماہ پارا، وہ بمشکل بولا۔ ماہ پارا بھی اب ضبط نہ کر سکی، اس کی آنکھیں بڑھ آئیں، مگر اس نے مراد کو تھامے رکھا جیسے اس کے حصار سے وہ تکلیف باہی نہ جا سکے۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ننھی سی عائشہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ وہ سیدھا مراد کے پاس آ کر رکی اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مراد کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، اس کی آواز میں معصوم خوشی تھی۔ مراد نے فوراً آنکھیں صاف کی اور عائشہ کو گود میں اٹھا لیا۔ عائشہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، ننھے ہاتھوں سے اس کے گال چھوئے اور بولی، مما کہتی ہیں اچھے بچے روتے نہیں۔ مراد کی ہنسی بے اختیار چھوٹ گئی، وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، ہاں میری جان، بابا بھی رونا نہیں چاہتا۔ ماہ پارا نے دونوں کو دیکھا، دل میں اٹھتے درد کے ساتھ ایک دعا بھی تھی، یا رب ان لمحوں کو سلامت رکھنا۔ کمرہ خاموش ہو گیا، مگر خاموشی کے بیچ تین دل ایک دوسرے سے بندھے ایک نیا حوصلہ باندھ رہے تھے۔ شام کے وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، کھڑکی سے بارش کی بوندیں گرتی دیکھ کر کمرے کا ماحول نرم سا، رومانوی سا ہو چکا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی کمرے کو سنہری سا تاثر دے رہی تھی۔ جہان بیڈ پر نیم دراز تھا، ایک کتاب ہاتھ میں لیے، جبکہ مہین اپنی بڑی سی ہڈی پہنے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے پنکھے کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ اتنی سردی ہو رہی ہے، تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ جہان نے پوچھا۔ مہین نے ہنکارا برا، لگ تو رہی ہے پر دل دہی بڑے کھانے کا کر رہا ہے۔ جہان نے آنکھیں سکے کر دیکھا، بارش ہو رہی ہے، سردی ہے اور تمہیں دہی بڑے یاد آ رہے ہیں۔ مہین نے گردن ٹیڑھی کرتے معصومیت سے کہا، دل کا کیا ہے، تم پہ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار۔
جہان نے ہنستے ہوئے کتاب بند کر دی۔ او تو اب تمہارا دل ہی بڑا اور مجھ میں مقابلہ کر رہا ہے۔ نہیں بابا، تم تو ہر وقت دل میں ہو، باقی تو وقتی خواہشیں ہیں۔ ماہی نے شوق نظروں سے دیکھا، جیسے ابھی چاکلیٹ کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تمہارے دل کا بہت ناز ہے، کبھی دہی بڑے، کبھی چاکلیٹ، کبھی آئس کریم۔ مجھے تو لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ کھانے سے محبت کرتی ہو۔ ماہی نے قریب کھنچ کر کہا، غلط فہمی ہے تمہیں، مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن چاکلیٹ تھوڑی سی الگ محبت ہے، وہ بچپن والی۔ جہان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تو مجھے بھی تھوڑی سی وہ بچپن والی محبت دو۔ ماہی ہنسنے لگی، پہلے یہ بتاؤ میرے لیے لاؤ گے نا چاکلیٹ، وہ والی ڈیری ملک جو بادام والی ہوتی ہے؟ جہان نے سنجیدگی سے کہا، اگر میں لاؤں تو بدلے میں کیا ملے گا؟ میں اپنی آدھی چاکلیٹ تمہیں دے دوں گی۔ آدھی؟ ٹھیک ہے، 3 ٹکڑے دے دوں گی، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ جہان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے اپنی طرف کھینچا۔ چاکلیٹ چھوڑو، ایک وعدہ کرو، ہمیشہ اسی طرح فرمائشیں کرتی رہو گی، ہر دن کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی ضد، تاکہ میں ہر روز تم سے تھوڑا اور پیار کر سکوں۔ ماہی نے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا، یہ وعدہ رہا، اور کل تم دہی بڑے لے آنا، وہ آلو والے چپس بھی۔ اور جہان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، بس کرو چھوٹی دکان، ابھی سے لسٹ۔ ماہین ہنسنے لگی، یہ صرف شروعات ہے، تمہیں نہیں پتا، محبت فرمائشوں سے اور شوہر برداشت سے نہ پا جاتا ہے۔ جہان نے کہکا لگایا، تو میں عظیم صبر والا انسان ہوں۔ ماہین اس کی گود میں لیٹ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جیسے میری چاکلیٹ۔ جہان اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، تم خود میری سب سے میٹھی عادت ہو اور سب سے خوبصورت فرمائش بھی۔ ویسے ایک بات کہوں؟ جہان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کوئی فرمائش ہے یا تعریف؟ ماہی نے آنکھیں سکے کر کہا، نہ تعریف نہ فرمائش، تنقید ہے۔ اوہو، یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے۔ جہان سیدھا ہو بیٹھا، کہ گناہ کر دیا اس بار۔ ماہی نے گدی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری الماری، تمہاری وہ الماری، مطلب میں روز صاف کرتی ہوں اور تم ہر روز اسے جنگ کا میدان بنا دیتے ہو۔ جہان نے بویں اٹھائیں، جنگ کا میدان؟ یہ تمہاری زیادہ آرٹسٹ زبان ہے، یا حقیقت میں کوئی سپاہی نکل آیا اندر سے؟ ماہی نے دانت پیستے ہوئے کہا، سپاہی نہیں، خالص درہم برہم ہو چکی ہے ریاست۔ شرٹیں لٹک رہی ہوتی ہیں، موزے ایسے جیسے پھینک کر بھاگے ہوں، اور پرفیوم کی بوتلیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا۔ او تو میرا جرم یہ ہے کہ میں زندگی جیتا ہوں، جہان نے مصروف اداکاری سے کہا۔ تم تو ہر چیز کو فوجی لائن میں کھڑا کر دیتی ہو، جیسے الماری نہ ہو، پیریڈ ہو رہی ہو۔ ماہی نے ایک تکیہ اٹھا کر اس کے کندھے پر مارا، بہت مزاحیہ ہو گئے ہو آج کل، تمہیں لگتا ہے میں فری میں ماسی بنی بیٹھی ہوں؟ جہان نے ہنستے ہوئے تکیہ واپس کھینچا اور نرم لہجے میں کہا، نہیں، تم تو ملکہ ہو اور میں تمہارا خادم۔ ماہی نے ناک چڑھایا، تم خادم کبھی صفائی بھی کر لیا کرے، مہربانی ہوگی۔ جہان نے اس کے گال کو اپنی انگلی سے چھوا، بس اس لیے تو کہتا ہوں تم دنیا کی سب سے کیوٹ جگرالو ہو۔ ماہی نے مصنوعی غصے سے رخ موڑا، اب چاپلوسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ جہان نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور گال پر ہلکا سا بوسہ دیا، چلو کل میں خود اپنی الماری ٹھیک کروں گا، وعدہ رہا، ورنہ تم ایک اور تکیہ مار سکتی ہو۔ ماہی نے چہرہ جھکاتے ہوئے کہا، ایک تکیہ؟ اگلی بار ڈبل ماروں گی۔ جہان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، بس یہی تو خطرناک ہو، دل پر بھی ویسا ہی وار کرتی ہو جیسے تکیے سے سر پر۔ ماہی ہنس پڑی اور پھر سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اچھا چلو، اب چاکلیٹ لاؤ اور ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ نہیں نہیں، ناراضگی ممنوع ہے، میں ابھی آتا ہوں ملکہ سلامت۔ جہان اٹھا، مگر جاتے جاتے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویسے تمہاری الماری بھی کم جنگ کا میدان نہیں، کل وہاں بھی ایک تفتیشی دورہ کروں گا۔ ماہی نے پیچھے سے تکیہ پھر سے مارا اور زور سے ہنسی، اتنے عرصے بعد اسے جہان میں وہ پرانے والا جہان دکھا تھا۔ شام ڈل چکی تھی، کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، جو صرف میز پر رکھی چھوٹی سی لیمپ سے پھوٹ رہی تھی۔ بران ٹیبل کے سامنے خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر تھکم نہیں، ایک مسلسل خالی پن تھا، جیسے روح سے جذب ہو چکی کوئی اداسی جو اب اظہار نہیں، فقط خاموشی سے جکڑتی جا رہی تھی۔ سامنے میز پر وہی ڈائری رکھی تھی، مریم کی ڈائری، وہی جسے 2 سال پہلے اس نے آخری بار اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا، وہی جسے وہ آج تک کھولنے کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا۔ وہ اکثر اسے یوں ہی بیٹھ کر تکتا رہتا تھا، جیسے اس کی جلد پر انگلیاں رکھ کر اسے محسوس کرتا ہو، جیسے وہ ابھی اندر سے دروازہ کھولے گی، ہلکے سے مسکرا کر کہے گی، بران، کسی کی پرائیویسی میں جھانکنا اچھی بات نہیں۔ اور وہ ہمیشہ کی طرح رک جاتا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ دل جیسے کسی انجان بے چینی کی گرفت میں تھا، ایک انجانا خوف یا شاید کوئی خاموشی پیش گوئی۔ بران نے گہری سانس لی، کرسی پیچھے کی اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف آیا۔ کونے میں رکھا ایک ہلکا سا نیلا دوپٹہ اس کی نظریں پکڑ چکی تھی، مریم کا دوپٹہ، وہی خوشبو، وہی لمس۔ بران نے دوپٹہ آہستہ سے اٹھایا، آنکھیں بند کی اور اپنے چہرے کے قریب لا کر سانس اندر کھینچا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دل نے چند لمحے آرام لیا ہو، جیسے وہ یہیں کہیں ہو۔ پھر اچانک فون کی بیل بجی، بران نے آنکھیں کھولی، فون کی سکرین دیکھی، مما۔ ایک ہلکی سی گہری سانس لیتے ہوئے کال ریسیو کی، السلام علیکم، آواز میں ایک تھکن تھی اور بے رخی۔ دوسری جانب سے جواب آیا، وعلیکم السلام بران بیٹا، کیسے ہو؟ رباب بیگم کی آواز میں بے حد احتیاط اور فکر تھی۔ پتہ نہیں، بران نے مختصر جواب دیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر رباب بیگم بولی، اتنے دن ہو گئے تم حویلی آئے بھی نہیں، تم جانتے ہو نا ہم سب تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں۔
بران نے بے اختیار سرد لہجے میں کہا، اب ان حویلیوں سے خوف آتا ہے مما، ان دیواروں میں مریم کی ہنسی گونجتی ہیں اور وہ آوازیں اب زخم بن گئی ہیں، میرا نہیں دل چاہتا واپس جانے کو۔ رباب بیگم نے ایک تھکی ہوئی سانس لی، جیسے پہلے سے جانتی ہوں کہ یہ جواب یہی ہوگا، پھر دھیرے سے بولی، بیٹا دنیا ایک شخص پر ختم تو نہیں ہو جاتی۔ بران کے لب ہلے، آنکھیں نم ہو گئی، مگر آواز میں وہی خالی پان تھا۔ میرے لیے ہو گئی مما، جو دنیا میرے لیے تھی وہ مریم تھی، وہ چلی گئی تو میرے لیے سب ختم ہو گیا۔ رباب بیگم نے نرمی سے جیسے کچھ سوچ کر بات بدلی، بیٹا زیمل تمہیں بہت چاہتی ہے، وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہوتی ہے، اور تمہیں یاد ہے نا، پہلے بھی میری بھی یہی خواہش تھی کہ تم۔ بران نے بات کاٹ دی، آواز میں سختی دھڑ آئی، مما میں آپ کو آخری دفعہ وارن کر رہا ہوں، آئندہ میرے سامنے یہ بات مت کیجیے گا۔ میری زندگی میں صرف ایک لڑکی کی گنجائش تھی اور وہ مریم تھی، اس کے جانے کے بعد میرے دل میں اب کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، وہ میری سانس تھی، میرا سکون، میرا ایمان، اور اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اگر آپ نے مجھے فورس کیا تو میں یہاں سے بھی چلا جاؤں گا، بہت دور، اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ رباب بیگم کی سانس رک سی گئی، وہ تیزی سے بولی، نہیں بیٹا ٹھیک ہے، میں آئندہ تم سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، بس مجھے اور اپنے بابا کو جو چھوڑ کر مت جانا۔ بران کی آواز بجھ چکی تھی، خدا حافظ مما، بعد میں بات کرتا ہوں، فون بند۔ سناٹا۔ بران نے فون میز پر رکھا اور بے آواز قدموں سے دوبارہ بیڈ پر آیا، دھیرے سے لیٹا، مریم کا دوپٹہ آنکھوں پر رکھا، جیسے وہ روشنی سے نہیں حقیقت سے چھپنا چاہتا ہو۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف بران کا دل ایک اجڑے شہر کی طرح سسک رہا تھا۔ کاڑا بے مینشن کے وسیع لاؤنج میں ایک منوس سی ہلچل مچی تھی، شام کی کھنکی کو کم کرنے کے لیے آتش دان میں ہلکی سی آنچ چل رہی تھی۔ داجی اپنی مخصوص آرامدہ کرسی پر نیم دراز سے، ان کے برابر میں زیان بیٹھا تھا، زیمل پاس بیٹھی عائشہ کے ننھے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جبکہ ماہپارہ عائشہ کے سامنے ایک چھوٹا سا کھلونا رکھ کر اسے بہلا رہی تھی۔ رباب بیگم، احمد اور محمد صاحب بھی وہیں تھے۔ ماحول میں ایک نرمی تھی، ایک گھریلو سا سکون، جیسے کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا ہو۔ عائشہ کی ہنسی سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہی تھی۔ دادو میں نے آج خود برش کیا، مما نے نہیں کرایا، عائشہ اپنی توتلی زبان میں فخر سے بولی۔ رباب بیگم ہنستے ہوئے بولی، ارے واہ، ہماری عائشہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ بالکل، ماہپارہ نے اس کے گال کھینچ کر کہا، اب اگلے ہفتے تم خود اسکول بھی جاؤ گی؟ عائشہ نے فوراً ناک کو دی، نہیں میں گھر میں رہوں گی، بس برش کرنا ہے۔ محمد صاحب اور احمد ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے بولے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم اسکول بند کرا دیتے ہیں۔ اچانک زیان کی جیب میں رکھا فون بجا، اس نے جیب سے فون نکالا، نمبر پر نظر پڑی تو چہرہ تن گیا۔ زیمل نے بے اختیار چونک کر زیان کی طرف دیکھا، فون اٹھاتے ہی زیان کا رنگ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، آواز وہی تھی مگر چہرے پر ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھی، ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، ہاتھ میں پکڑا فون جیسے بوجھ بن گیا ہو۔ کال ختم ہوتے ہی اس نے فون آہستگی سے نیچے رکھا، داجی کی آواز گونجی، سب خیریت ہے زیان؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں زیان پر مرکوز تھی۔ زیان نے بمشکل اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، زین پاکستان آ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے پورا لاؤنج ساکت ہو گیا۔ کیا؟ رباب بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ماہپارہ کا ہاتھ عائشہ کے کندھے سے ہٹ گیا، داجی کا رنگ زرد ہو گیا، پھر اگلے لمحے سب جیسے بارود بڑا ہو۔ وہ یہاں آنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ احمد کے چہرے پر غصہ اور دکھ ایک ساتھ جھلک رہے تھے، اس بار وہ بچ نہیں پائے گا۔ احمد کی آواز سخت تھی، آنکھوں میں آگ جھلک رہی تھی، وہی حرامزادہ ہے جو بران کو اس حال تک لے آیا، اور مریم؟ احمد جیسے پھٹ پڑا، میں خود اسے ختم کروں گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میرے ہاتھ لگا تو۔ زیان فوراً اٹھا، آگے بڑھا، احمد کو دونوں بازوؤں سے تھاما، احمد ابھی نہیں، وقت آنے دو، وہ اس بار بچے گا نہیں، مگر ہمیں وقت، حکمت اور وہ درد یاد رکھنا ہے جو ہم سب نے جھیلا ہے۔ صبح ہونے دو، ہم اسے ختم ضرور کریں گے۔ احمد کی سانسیں تیز تھی مگر زیان کی آنکھوں کی سنجیدگی تھی۔ ان سب کے بیچ داجی خاموش بیٹھے زیان کو دیکھتے رہے، بے آواز گہری نظروں سے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا جیسے وہ کچھ جانتے ہوں۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے طرف سختی کورتی تھی، عدالت کے باہر نیوز چینل کی وینس قطار میں کھڑی تھی، کیمرے آتے، مائک ہاتھوں میں، رپورٹرز کے چہروں پر بے چینی۔ ناظرین، ہم آپ کو براہ راست اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، آج کا دن ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ولید رنداوا کے خلاف تاریخی کیس کا فیصلہ کچھ ہی لمحوں میں سنایا جائے گا۔ دوسری طرف کورٹ روم میں فضا سنگین تھی، مراد اپنی وردی میں پرسکون مگر نظر جھکی ہوئی تھی، دراور اس کے دائیں ہاتھ بیٹھا تھا، زینب اسپیشل پرسیکیور فائل پر آخری نظر ڈال رہی تھی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کورٹ روم کے دروازے کے پیچھے ہلچل ہونے لگی، جج صاحب کرسی پر آ کر بیٹھے، ہر نگاہ اب بینچ پر تھی، جج کی آواز گونجی، عدالت نے تمام شواہد، گواہیوں، ویڈیو فوٹیج اور دستاویزی ثبوتوں کی روشنی میں کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنایا جا رہا ہے۔ اندر فیصلہ پڑھا جا رہا تھا، اور جیسے ہی کمرہ عدالت میں فیصلہ مکمل ہوا، میڈیا کی لائیو سکرین پر وہ الفاظ گونجے جو پورے ملک نے سنے، ناظرین ایک بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ولید رنداوا کو تاحیات نااہل قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں، عدالت نے تمام مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں 15 سال قید بمشقت اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ایک بار پھر دہرا دیں تاکہ
حیات نااہلی، 15 سال قید اور بھاری جرمانہ۔ کمرہ عدالت کے اندر سناٹا تھا۔ مراد نے ایک بار راوت کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ یہ صرف ایک مقدمہ نہیں تھا، یہ برسوں کی جدوجہد کی مہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد رنداوا ہتھیلیوں میں جکڑا گارڈز کے جلوں میں کورٹ روم سے باہر نکالا گیا۔ رنداوا کے چہرے پر شکست کی لکیر تو تھی، مگر آنکھوں میں ابھی بھی ایک زہر باقی تھا۔ دروازے پر مراد کھڑا تھا۔ رنداوا ایک لمحے کو رکا، مراد کے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، مجھے پہلے سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا تم اس سب کے پیچھے ہو، لیکن یاد رکھنا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ مراد اس کے قریب ہوا، اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، کھیل تو تم نے شروع کیا تھا، مگر انجام اب ہمارا لکھا ہوا ہے۔ تم اور تمہارا وہ پالتو جس نے تمہارے سائے میں وہ ساری سازشیں رچی، ایک ایک اینٹ گرنے والی ہے، بس دیکھتے جاؤ۔ رنداوا نے مراد کو عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کچھ ایسا جان گیا ہو جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا۔ گارڈز نے اسے فوراً گاڑی میں بٹھایا۔ دلاور اور اس کا قابل اعتماد جیلر اور دیگر سینئر اہلکار پہلے ہی متعین تھے۔ تمام روڈ سیکیور تھا۔ قافلہ ہائی کورٹ سے روانہ ہو چکا تھا۔ مراد ابھی گاڑی کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ شہر سے چند میل دور پہاڑیوں کے اطراف میں تنہا کھڑا شمس پیلس، قدم طرز تعمیر، بلند محرابیں، بھاری دروازے اور سنہری جھروکے، جیسے وقت یہاں ٹھہر گیا ہو۔ پیلس کے اطراف ہلکا گھنا جنگل، شام کے سائے دھیرے دھیرے درختوں کی ٹہنیوں سے اتر کر زمین پر پھیل رہے تھے۔ کہیں پرندے اڑتے، کہیں ایک کتا دور بھونکتا، ورنہ سکوت ایسا ہے جیسے فضا بھی سانس روکے بیٹھی ہو۔ پیلس کے اندر لاؤنج کی فضا نیم روشن تھی۔ سفید فلور، پرانے قالین اور دیوار پر الویزا خاندانی تصاویریں، ہر چیز میں طاقت، تاریخ اور تکبر کی جھلک تھی۔ ایک طرف بڑے شیشے کے سامنے زین سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، سیاہ شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے، سر صوفے کی پشت سے ٹکائے، آنکھیں نیم بند، ہونٹوں پر ہلکی سی وہی پراسرار مسکراہٹ موجود تھی۔ اس کے سامنے ہیری کھڑا تھا۔ کمرے میں صرف لکڑی کی گھڑی کی ٹک ٹک آواز تھی اور زین بالکل ساکت بیٹھا تھا، جیسے کوئی شکاری شکار کے وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ سامنے میز پر ایک شیشے کی بوتل، خالی 2 گلاس اور ایک بند لفافہ پڑا تھا۔ زین نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر لفافہ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا، مگر کھولا نہیں۔ پھر وہ مسکرا کر بڑبڑایا، بعض کھیل تنہا کھیلے جاتے ہیں اور ان کے انجام صرف ایک بار ہوتے ہیں۔ اسی لمحے ہیری بولا، سر رحم کن لوگوں پر کرنا چاہیے؟ زین نے اسے تائیدی نظروں سے دیکھا اور بولا، جو رحم کے قابل ہو، مثلاً مظلوم۔ تو ہیری نے سر اس بات میں ہلایا۔ زین نے اسے دیکھا جیسے وہ الجھا ہوا ہو اور بولا، دیکھو ہیری، یہ دنیا ایک کولوسیوم ہے جہاں گلیڈیٹرز کے اصول ہی ان کے ہتھیار ہوتے ہیں، جہاں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کے لیے صرف 2 راستے ہوتے ہیں، یا آزادی یا موت۔ وہ ٹھہرا اور پھر بولا، لوگوں پر بلا وجہ رحم نہیں کرتے جو رحم کا حقدار ہو، رحم صرف اسی پر کرنا چاہیے۔ ہیری خاموش ہو چکا تھا۔ اسی لمحے دروازہ یکایک کھلا۔ زیان اور احمد اندر داخل ہوئے۔ زیان کی چال میں غصہ تھا، آنکھوں میں انتقام کی آنچ۔ احمد اس کے پیچھے تھا، دل اور قدم دونوں بے قابو۔ زیان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ زین کے قریب آتے ہی وہ اس کا گلے باندھ پہنچ چکا تھا۔ زین اب کھڑا تھا، لیکن چہرے پر وہی لاپرواہ سی مسکراہٹ قائم تھی۔ آج نہیں بچے گا تو؟ زیان کی آواز گونجی، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ زین نے سکون سے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اچھا، اور وہ بھی کس جرم میں؟ ہم سب کی زندگیوں کو جہنم بنانے کے جرم میں؟ زیان دھارا۔ اسی پل اس کا مکہ زین کے چہرے پر پڑا۔ زین کا سر ایک جانب جھکا، تھوڑی سی خون کی لکیر لبوں کے کنارے سے نکلی، مگر وہ پھر بھی مسکرایا، دھیرے سرد لہجے میں، یہ تو صرف اپنی بات کر رہا ہے زیان۔ زیان کا ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا اور وہ ذرا بکواس بند کر اپنی۔ تبھی اوپر سے سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ فرحان نیچے آ رہا تھا، ہاتھ میں زخموں کے نشانات، آنکھوں میں سچ کا الاؤ۔ بکواس تو تم بند کرو، اس نے نیچے آتے ہوئے کہا، اب تمہارا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ فرحان کو دیکھتے ہی احمد کے سامنے فرحان کا کتب زدہ چہرہ لہرایا۔ احمد اس کی طرف جھپٹا، تیری جرأت کیسے ہوئی؟ تو مریم کی میت کو اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر لے گیا؟ فرحان نے اسے زور سے دھکیل دیا، کیونکہ تم سب خاموش تھے، تم سب نے اسے تنہا چھوڑا تھا۔ اور اسی لمحے سینوں سے ایک اور وجود اترا، بلاج۔ احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے امید نہ تھی۔ بلاج تم؟ بلاج نیچے آتا گیا، قدم بہ قدم نگاہیں سیدھی زیان پر۔ ہاں میں۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں، آگ تھی۔ تجھے کیا لگا تیرا کھیل کبھی بے نقاب نہیں ہوگا؟ تو نے رنداوا کے ساتھ مل کر میری بیوی کو اغوا کرایا، میرا بچہ مارا گیا۔ زیان، میرا بچہ؟ احمد ششدر رہ گیا تھا۔ بلاج نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر زیان پر جھپٹ کر مکے برسانا شروع کر دیے۔ زین ایک طرف ہو چکا تھا، جیسے یہ سارا منظر پہلے سے جانتا ہو۔ احمد چیخا، یہ سب بکواس ہے زیان بھائی، ایسا کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب زین کا کیا دھرا ہے۔ بلاج غصے سے پلٹا، زین نے کچھ نہیں کیا، اصل زہر تمہارا چہیتا بھائی ہے۔ زین کو تو ہمیشہ بلی کا بکرا بنایا گیا۔ احمد اب بھی بے یقین کھڑا تھا، لیکن حقیقت کے تمانچے ایک ایک کر کے اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ اور تب زیان نے ہنسی چھوڑی، گہری، زہر بڑی، جیسے شکست ابھی بھی اس کے غرور کو نہ چھو پائی ہو۔ زین، جو اب خاموشی سائڈ پر کھڑا تھا، زیان کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار غصے کی بجائے درد تھا۔ تیری وجہ سے میں سب سے دور ہو گیا زیان، سب سے، صرف تیرے حسد سے، تیرے انتقام کی آگ میں جل کر میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ اور پھر زین کا مکہ زیان کے چہرے پر پڑا اور پڑتا ہی گیا۔ ماضی
زین بھائی کیا آپ اور بلاج مجھ کو کبھی اپنا دوست نہیں بنا سکتے؟ سترہ سالہ حنان زین سے بولا جو زیان کے ساتھ ہنسی مذاق میں تھا۔ زین بولا نہیں، تم دونوں ابھی بچے ہو اور ہماری دوستی جیسی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہی زین زیان کے گلے سے لگا تھا۔ زین اور زیان بچپن سے دوست تھے، اسکول، کالج، یونیورسٹی ہر جگہ ساتھ تھے۔ زین زیان کی نسبت شروع سے کافی قابل اور ذہین تھا اور اچھے گریڈز لیتا۔ دوسری طرف زیان کا ذہن پڑھائی سے دور۔ ایک دفعہ وہ زین سے بولا، میں نے تو سوچ لیا ہے میں اپنی پراپرٹی کے شیئرز کو بیچ کر ایک نیا کاروبار شروع کروں گا اور بزنس کی دنیا میں راج کروں گا۔ زین اس کی بات پر ہنس دیا کرتا تھا۔ زین اپنے گھر کا سب سے بڑا چشم و چراغ تھا، سب کو اس سے بہت سی امیدیں وابستہ تھی اور اعتماد بھی تھا کہ وہ ضرور کچھ بڑا کرے گا۔ زین اپنی ماں اور چچی میں بالکل فرق نہیں کرتا تھا اور مریم کو بھی اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتا۔ چونکہ زین کی کوئی بہن نہ تھی تو مریم اس کے لیے سب کچھ تھی۔ دوسری طرف زیان کے والد جو کارا بے مینشن کے بظاہر سب سے بڑے چشم و چراغ تھے، ان کو ان کی گندی صحبت لے اڑی۔ شراب پینا اور جوے میں انہوں نے اپنی آدھی پراپرٹی دان کر دی۔ ان کا یہی رویہ دیکھتے بوجھتے دادا جی نے ان کی ساری پراپرٹی واپس لیتے ان کو جائیداد سے آگ کر دیا۔ آہستہ آہستہ شراب نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور ان کے گردے خراب ہو گئے۔ زیان اپنے والد سے بہت محبت کرتا تھا، تبھی وہ اپنے دادا اور سب سے نفرت کرنے لگا اور کچھ سونے پر سہاگا۔ اس کے والد نے اس کے کان اپنے دودیار کی طرف سے بھر دیے۔ کچھ عرصہ بعد ان کے انتقال کے بعد دادا زیان کو اپنے پاس لے آئے، مگر زیان دل میں نفرت لے کر آیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ زیان اور زین کی دوستی مزید گہری ہو چکی تھی۔ زین اس سے مخلص تھا، جبکہ زیان اب زین سے حسد کرنے لگا تھا، کیونکہ زین اس سے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ حسد اور انتقام نے آہستہ آہستہ اپنے پنجے اس کے دل میں بساتے اپنے نشوونما کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک معصوم دوشیزہ کی آمد ہوئی، انوشے۔ بابا، یہ ہمارا گھر ہے، 19 سالہ انوشے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ اپنے والد سے پوچھتی ہے۔ بڑھان شمس خان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ 17 سالہ فرحان شیشے کے لینس سے ہر گوشہ قید کرنے میں محو تھا۔ بابا چلے نا اندر۔ انوشے خوشی سے دوڑتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی۔ اچانک سامنے سے آتے زین سے ٹکرا گئی۔ زین نے فوراً اس کی کمر تھام کر گرنے سے بچایا۔ 23 سالہ زین اپنی گہری کالی آنکھوں سے انوشے کو گھور رہا تھا، مگر پل بھر میں اپنے جذبات چھپا کر سنجیدگی اوڑھ لی اور اسے چھوڑ دیا۔ انوشے زمین پر گری اور کراں اٹھی۔ آج زیان فوراً آگے بڑھا اور اسے سہارا دیا۔ انوشے چڑھ کر بولی، آپ کو تمیز نہیں ہے، مجھے چوٹ لگ جاتی تو۔ زین نے بس آنکھیں گھمائی۔ اسی وقت 7 سالہ مریم بھاگتی ہوئی آئی۔ نین بھیا، میرے بال بنا دے۔ زین نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھایا اور پیار کیا۔ کچھ دیر میں برہان صاحب اندر آئے، زین کو گلے لگایا۔ کیسے ہو برخودار؟ زین نے مختصر مگر احترام سے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ زیان سے ملے۔ اسی لمحے حنان آیا، فرحان سے گرم جوشی سے ملا۔ حنان کی والدہ اور شمس الدین سب اپنے خاندان والوں سے دگلگیر ہو رہے تھے۔ سلطان حویلی اور کارا بے مینشن کے تمام افراد بھی موجود تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ انوشے زین میں دلچسپی لینے لگی۔ وہ اس کے قریب ہونے کی بجائے ڈھونڈتی۔ زین شروع دن سے اس سے اجتناب برتتا تھا۔ وہ جانتا تھا گھر کی عزت کیسے کرنی ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے۔ انوشے سے محبت کر بیٹھا، مگر کبھی اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ زین سے بات کرتی تو زین اسے جواب دیتا۔ وہ اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ زین کے سامنے زین نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ انوشے سے محبت کرنے لگا ہے، جو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زیان نے جب دیکھا کہ زین اس سے محبت کرنے لگا ہے تو اس نے آہستہ آہستہ انوشے کو اپنی طرف کرنا شروع کر دیا اور اسے زین کے خلاف کرنا شروع کر دیا، جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ زیان اس سے محبت کے جھوٹے دعویٰ کرتا اور وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک دن زین کو شک ہوا اور اس نے انوشے کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ زیان ان کو ڈبل کراس کر رہا ہے۔ اس دن زیان کی حقیقت زین پر کھلی اور وہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کا دوست بے رحم ہو چکا تھا۔ زیان سے نفرت کرنے لگا۔ اس نے نوشے کو بہت سمجھایا، مگر وہ نہ سمجھی اور زیان کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ زیان نے نوشے کو نکاح کرنے کو بولا۔ یہ کہہ کر وہ فی الحال داجی سے رشتے کی بات نہیں کر سکتا، مگر بہت جلد کر لے گا۔ اور انوشے اس کی باتوں میں آ گئی اور پھر کسی کو خبر نہ ہوئی کہ ان دونوں نے چپکے سے نکاح کر لیا۔ انوشے کو لگا وہ زیان کی ہو چکی ہے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ کسی خود غرض انسان سے سچی امید رکھنا خود کو فنا کرنے جیسا ہے۔ زیان نے اس کا بھرپور استعمال کیا، تحفے، باہر سے جھوٹی محبت، اس کے ساتھ وقت بتانا اور اس پر اپنا حق جتانا، مگر وہ جب تھک گیا تو اسے نظر انداز کرنے لگا۔ انوشے پریشان رہنے لگی۔ زیان، اب سب کو بتا دو نا ہمارے نکاح کا، مگر وہ ٹال دیتا، کبھی غصے میں آ کر ہاتھ اٹھا دیتا، اس کی ذات پر حملے کرتا۔ انہی دنوں زین نے اپنی ماں سے انوشے کے لیے بات کی۔ وہ ہر ممکن طرح انوشے کو زیان سے بچا لینا چاہتا تھا، مگر پھر ایک دن داجی نے برہان شمس خان سے ان کی بیٹی انوشے کا رشتہ مانگا زیان کے لیے۔ انوشے خوشی سے نہال ہو گئی، مگر زیان کا کوئی رد عمل نہ دیکھ کر وہ مزید ٹوٹ گئی۔ زیان اس سے مزید برا سلوک دینے لگا۔ اس نے انوشے کو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ انکار کر دے ورنہ وہ یوں ہی
اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ انوشی طرف اٹھی اور بولی، زیان تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تم میرے جسم کو استعمال کر کے اب مجھے یوں چھوڑ نہیں سکتے۔ تم تو محبت کرتے نا، پھر دل بڑھ گیا تمہارا؟ تو زیان بولا، دل پر آتا تھا برتنا، میں نے تو تم سے کچھ دل نہیں لگایا، صرف تمہارا استعمال کیا اپنا انتقام لینے کے لیے۔ تم سے شادی سے انکار کرتا تو داجی وہ پراپرٹی میرے نام نہ کرتے جو مجھے چاہیے تھی۔ اس کی جو باتیں انوشی کا دل چیر گئی تھی تو کیا وہ اتنی بے مول تھی جتنا اس شخص نے اسے بنا دیا تھا؟ اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا جسے اعتماد میں لے کر سب کچھ بتاتی، زین سے جس منہ سے نظریں ملاتی، ایک ہی شخص جو اس کا دکھ سنتی وہ تھی ننھی مریم، جو ہر بات سمجھتی تو نہیں تھی مگر جذبوں کی شدت کو محسوس ضرور کرتی تھی۔ انوشی کی شادی سے زین چڑچڑا ہو گیا اور 7 دن اپنے کمرے میں رہنے لگا۔ اس کی ماں سے اس کا دکھ نہ دیکھا گیا۔ ایک دن وہ اس کے کمرے میں آئی اور بولی، زین اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو مانو گے؟ زین آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، آپ حکم کریں، تم مریم سے نکاح کر لو۔ زین ایک ہی دم اپنی جگہ سے اٹھا اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بہن ہے میری، سگی تو نہیں ہے نا؟ اور تم دیکھنا تم اس سے نکاح کرو گے تو انوشی کو بھول جاؤ گے۔ مما آپ کا دماغ جگہ پر ہے، وہ بچی ہے چھوٹی سی، بہت چھوٹی ہے، مجھ سے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ بہن ہے میری اور اس کی حفاظت آج تک سب سے جیسے کرتا آیا ہوں خود سے بھی کروں گا۔ زین کی ماں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا اور اس نے اٹلی کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا۔ جس دن انوشی کی برات تھی اس دن صبح کی اس کی فلائٹ تھی، وہ جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد زین مریم کو بھی بات بات پر جھڑک دیتا مگر پھر اسے احساس ہوا کہ اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور، اور پھر وہ مریم کے کمرے میں گیا جہاں وہ بیڈ پر اداسی سے بیٹھی ہوئی تھی اور زین کو دیکھتے منہ موڑ لیا۔ زین مسکراتے اس کے پاس جا بیٹھا اور بولا، ارے لگتا ہے میری گڑیا اپنے نین بھیا سے ناراض ہو گئی ہے، معافی نہیں ملے گی۔ زین پیار سے بولا اور بس مریم جھٹ سے مڑتے اس کے گلے سے لگی۔ زین نے اس ننھی گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیرا، نین بھیا مجھے بھی شادی کرنی ہے۔ مریم منہ پھلا کر بولی۔ زین کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ کیوں؟ انوشی آپی کی بھی تو ہو رہی ہے، ان کو اتنے گفٹس ملے، مجھے بھی چاہیے۔ زین اس کی بات سنتے دوبارہ مسکرا دیا، میری گڑیا آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، جب بڑی ہو جاؤ گی تب آپ کی شادی ہوگی۔ زین اسے سمجھاتے ہوئے بولا، کس سے؟ آپ سے؟ مریم معصومیت سے بولی تو زین بولا، نہیں بھیا سے شادی نہیں کرتے، آپ کے نصیب میں جو ہوگا اس سے آپ کی شادی ہوگی۔ زین نے اسے سمجھایا، نین بھیا تو کیا میرے لیے بھی کوئی شہزادہ آئے گا رپنزل کی طرح؟ زین نے اسے محبت سے دیکھا اور اس کی گال پر ہاتھ رکھتے بولا، مریم یہ زندگی ہے کوئی فیری ٹیل کی کہانی نہیں جہاں لڑکیوں کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آتا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ایک مضبوط لڑکی بنو گی تاکہ تمہیں کسی شہزادے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ حقیقت میں کوئی شہزادہ نہیں آتا، صرف درندے آتے ہیں جو لڑکیوں کو نوچ کھاتے ہیں۔ مریم کو اس کی بات اس وقت سمجھ نہیں آئی مگر وقت نے اسے یہ بات اچھے سے باور کروا دی تھی کہ زین ٹھیک کہتا تھا۔ شادی کی تیاریاں چلتی رہی۔ انوشی نے بہت کوشش کی کہ زین اسے قبول کر لے مگر وہ نہ مانا۔ مہندی سے ایک رات پہلے چھت پر فرحان اور مریم تصویریں کھینچ رہے تھے۔ زیان آیا، اس نے زین کی طرح مخصوص کوٹ اور اونی ٹوپی پہنے ہوئے تھی۔ وہ ہر معاملے میں زین کو کاپی کرتا تھا۔ اندھیرے میں فرحان اور مریم اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے مگر ان کو حلیے سے وہ زین ہی لگا تھا۔ انوشی بھی پیچھے آئی، ایسا مت کرو، میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ زیان پتھر کھڑا رہا، کیا ثبوت ہے کہ بچہ میرا ہے؟ انوشی رو پڑی، میں سب کو بتا دوں گی۔ ہاں جاؤ بتاؤ۔ زیان نے اس کا بازو کھینچا، تم سے محبت نہیں کی، تمہیں صرف استعمال کیا، اور کیا بتاؤں گی؟ ہاں جاؤ اب جا کر بتاؤ۔ زیان نے اسے پیچھے کی طرف زور سے دھکا دیا اور انوشی چھت سے نیچے جا گری۔ فرحان چیخا، انوشی آپی، اور نیچے کی طرف بھاگا۔ مریم زیان کے سامنے کھڑی، ساخت اور اس کے شکنجے میں۔ انوشی کی موت نے تینوں خاندان میں کہرام برپا کر دیا۔ قتل کا الزام زین پر آیا تو اسے مجبوراً ملک چھوڑنا پڑا اور زیان سب کے سامنے مظلوم بنا رہا۔ ماضی کا پردہ ہٹ چکا تھا اور حقیقت سامنے تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ زیان مجرم تھا، سب کا مجرم زیان تھا۔ جاری ہے۔